السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے امام ابو حنیفہ اپنی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ اب سنیے تفصیل۔ یہ تفصیل جو میں بیان کر رہا ہوں میری کتاب بکھرے موتی جلد 8 صفحہ 31 سے میں نے لی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی ان کی والدہ صاحبہ کو مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ ایک بوڑھی فقیہہ سے دریافت کرتی۔ ایسے موقع پر امام صاحب سے کہتی کہ بیٹا چل مجھے لے چل وہ عورت کے پاس، مجھے مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ حالانکہ امام صاحب خود کہہ سکتے ہیں امی مجھے پوچھو میں بتاتا ہوں، لیکن نہیں، کبھی مجھے وہاں جانا ہے تو امام صاحب ان کے احترام میں ان کو وہاں لے جاتے، اپنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ جب لوگ دیکھتے تو ادب اور احترام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ ان سے مسئلہ دریافت کرتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ جو بوڑھی عورت فقیہ تھی ان کو مسئلے کا جواب معلوم نہ ہوتا تو وہ امام صاحب سے ہی پوچھتی، ارے بھئی آپ ہی مجھے بتا دیجئے تاکہ میں آپ کی والدہ کو بتا دوں۔ تو آہستہ سے پوچھتی کہ مجھے آپ کی والدہ یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے مجھ سے، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو امام ابو حنیفہ آہستہ سے وہ بوڑھی عورت کو بتاتے کہ اس کا جواب یہ ہے۔ پھر وہ بوڑھی عورت اونچی آواز سے امام ابو حنیفہ کی والدہ کو بتا دیتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تواضع اور ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ جو مسائل آپ ان سے پوچھتی ہیں وہ میں ہی تو بتاتا ہوں، یہ نہیں بتایا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چاہیے، اس ادب اور احترام کے صدقے ہی امام اعظم ابو حنیفہ بنے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، اس کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ بنے ہیں۔ خالی آدمی کا نام جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں بنتا، قربانیوں کے بعد اس کا مقام بنتا ہے۔ اپنی والدہ کا یہ اتنا احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی والدین کے نقش و قدم پر چلنے کی، والدین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو ان کا مزاج ہو اس مزاج کے اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اے اللہ ہمارا ایمان مضبوط بنا اور ہمیں تقوی کا لباس پہنا۔ یہ دعا مانگیے کہ پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اور اے اللہ ہمیں صحت کا لباس پہنا دیجئے۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری تفصیل میری کتاب بکھرے موتی جلد 8 میں دیکھ لی جائے۔